بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اس امتی کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ جی لگا کر بلند آواز سے پھر سے درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہ دو جہاں کا ہمسر نعت پاک کے کچھ اشعار ہیں، اس کے بعد آگے کا عنوان شروع ہوگا۔ شہ دو جہاں کا ہمسر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، شہ دو جہاں کا ہمسر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی آپ کے برابر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی آپ کے برابر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور اے امیر بزم خوباں دو جہاں کے مہر تاباں، اے امیر بزم خوباں دو جہاں کے مہر تاباں، مہو کہکشاں کا محور کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جو ہیں محو ذکر ہر دم وہ ہیں بے نیاز ہر غم، جو ہے محو ذکر ہر دم وہ ہیں بے نیاز ہر غم، کبھی خوف ان کے اندر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی خوف ان کے اندر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور ہے تیرا مقام اعلیٰ تو عظیم خلق والا، ہے مقام تیرا اعلیٰ تو عظیم خلق والا، تیری شان کا پیمبر کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تیری شان کا پیمبر کوئی ہے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے قبلہ میرے کعبہ میرے آقا میرے مولا، میرے قبلہ میرے کعبہ میرے آقا میرے مولا، تیرے جیسا بندہ پرور کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تیرے جیسا بندہ پرور کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور سر عرش قطب جس کا کرے انتظار مولا، سر عرش قطب جس کا کرے انتظار مولا، وہ بجز حضور انور کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہ بجز حضور انور کوئی تھا نہ ہے
نہ ہوگا، ایک بار پھر سے درود پاک کا ورد کر لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ کل میں آپ نے سنا کہ ہماری زندگی کے لیے اور ہماری زندگی کی بہتری کے لیے اللہ پاک نے جو نمونہ اور جو آئیڈیل کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں جو عطا فرمائی، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، وہ زندگی جو رب نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائی ہے، اب اس زندگی کی جھلک آپ کو اگر کہیں ملے گی تو آپ کو صحابہ کی تاریخ اٹھانی پڑے گی کہ جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر ان کے بعد ان کے جیسا ہم کو کس نے کر کے دکھلایا، تو وہ اتہاس کے پنوں پر اگر کوئی تاریخ آپ کو بتا سکتا ہے، وہ ذات ہے صحابہ کرام کی ذات۔ جب بات کریں صحابہ کی نا، تو ذہن میں ایک چیز یہ بھی آپ نوٹ رکھیں کہ اس وقت وہ مقام کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ڈگری کیا ہے، وہ عہدہ کیا ہے، صحابی۔ اس وقت نہ کوئی، چاہے غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان اپنی عبادت، اپنے حج، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، اپنے اعمال صالحہ کچھ بھی کر کے آج وہ ڈگری کوئی نہیں پا سکتا جس ڈگری کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ کوئی اپنی دولت کے بلبوتے پر، کوئی اپنی عبادت کے بلبوتے پر، کوئی اپنی ریاضت کے بلبوتے پر، کوئی اپنے مجاہدات کے بلبوتے پر، کا کسی بھی اعتبار سے کوئی یہ شرف نہیں حاصل کر سکتا، یہ ڈگری نہیں پا سکتا جو ڈگری ان خوش نصیبوں کو ملی تھی جنہیں ہم عقیدت کی زبان میں صحابہ کرام کہتے ہیں۔ اور جب صحابہ کا نام آئے تو پھر سر فہرست جس کا سب سے ٹاپ لیول پر جس کا نام ہے، زمانہ اسے یار غار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب آتا ہے، یارو دل عشق سے لبریز ہو جاتا ہے کہ وہ ذات کیا ذات تھی جسے اللہ پاک نے یہ شرف دیا تھا کہ جو یار غار مصطفیٰ بنے تھے، ہر جگہ ساتھ تھے، اور آپ ان کا مقدر دیکھیے، جب تک سرکار ظاہری حیات میں دنیا میں رہے وہ سرکار کے ساتھ رہے، اور جب سرکار وصال فرما گئے تو ابو بکر آج بھی سرکار کے حجرے میں رسول پاک کے ساتھ ابو بکر ہے۔ اور قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اپنے انداز میں اٹھے گا، لیکن جب میں اٹھوں گا میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اس مقدر پر آپ ناز کرے کہ جس کی شان یہ جب تک سرکار اپنی ظاہری حیات میں رہے، ابو بکر ساتھ، غار حرا ہے، غار ثور ہے، مسجد نبوی ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، مکے کی گلیاں ہیں، سفر ہے، حضر ہے، ہجرت ہے، جنگ ہے، غزوات ہے، کہاں کہاں آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں آپ کو رسول اللہ نظر آئیں گے وہیں وہیں آپ کو صدیق اکبر بھی نظر آئیں گے۔ اتنی گہری دوستی، اتنی رفاقت، اتنا ساتھ، ہاں یہ مقدر کی بات ہے۔ آج کی اس گفتگو میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، صحابہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، چونکہ سرکار کی زندگی ہم تک پہنچانے والی ذات بیچ میں یہی ہے، دین ہم تک پہنچانے والے یہی ہے۔
اب ہم ان کی جو چھبی ہے، ان کی جو شبی ہے، ان کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے رکھیں، اس کو بگڑنے نہ دے، کیونکہ اگر صحابی کی شبی بگڑے گی ہمارے ذہن میں تو پھر ہمارے دین کا کیا؟ پھر ہمارے دین کا کیا؟ کوئی آپ کے سامنے اٹھ کر اگر کھڑا ہو اور کہے حضرت صدیق اکبر نے یہ کیا وہ کیا، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، 1450 سال کے بعد ایک چھوکرا اٹھ کے کہتا ہے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ذرا اس سے آپ کہیے کہ تو کس کے بارے میں بولتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کس کے بارے میں بولتا ہے؟ سن حدیثوں میں اس کی شان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے آ کر کہتے ہیں آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے حبیب فلاں کام میں ابو بکر سے جا کر مشورہ کر لیجئے۔ یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، کہ فلاں کام میں ابو بکر کو بلائیے اور ان سے مشورہ کیجئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلاق دو عالم کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے۔ آج کا ایک بچہ 1450 سال کے بعد کہتا ہے ابو بکر کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں صرف شان دکھاؤں گا آپ کو کہ کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ مسلمانوں کے لیے پیش آیا وہ کیا تھا کہ اب حضور پردہ فرما گئے، اب کیا؟ مسلمانوں کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں؟ مسلمان کس کو دیکھ کر اپنے مذہب پر عمل کرے گا، اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرے گا؟ اب کیا؟ باغ ڈور کون سنبھالے گا؟ ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کے بیچ آ کر یہ کھڑا ہوا، میٹنگ ہوئی، بڑے بڑے جو اجلہ صحابہ کرام تھے ان کا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگ کھڑے ہوئے اور یکے بعد دیگرے سب نے بیعت کرنی شروع کر دی، تو پھر پورا مدینہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آیا اور بیعت کر کے انہوں نے سب نے متفقہ طور پر حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ امت کا یہ فیصلہ اتنا پرفیکٹ ہوا، اتنا پرفیکٹ ہوا سرکار کے بعد، آپ دیکھیں گے، اور اگر تاریخ سے آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا، اتنا بہترین فیصلہ یہ ہوا امت کا کہ اس کے بعد حالات بگڑے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو کسی مہم پر آپ نے جانے کے لیے ارشاد فرما دیا تھا، سرکار کا وصال ہو گیا، وہ رک گئے، پھر جانے کا مسئلہ آیا، صحابہ نے مشورہ کیا اب ان کو بھیجا جائے کہ نہیں بھیجا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار نے بھیج دیا تھا، میں بھی بھیجوں گا، اب یہ رکن۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، ابو بکر ذرا ماحول تو دیکھو، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تھوڑا رک جاتے، حالات کو تھوڑا سنبھلنے دیتے، حالات تھوڑے سنبھل جائیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ایک طرف سے مرتد جو تھے منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ ایک طرح کا ٹیکس وصولی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے دو ٹک میں جواب دیا، جس چیز کو سرکار نے اپنے زمانے میں جانے کے لیے حکم دے دیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ کہا تو پھر زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے بھی جہاد کروں گا جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ کہا آپ ان سے جہاد کریں گے؟ وہ سب منکر ہو جائیں گے، وہ سب اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ کہا رسول اللہ کے زمانے میں اگر وہ ایک اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے اور اگر اب میرے زمانے میں دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر پھر بھی ان سے جہاد کرے گا اور ان کو مجبور کرے گا کہ ان کو دینی ہوگی یہ زکوٰۃ، اگر وہ اسلام کے پالنے والے گے اور اسلام مذہب کو وہ پالتے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر کا یہ فیصلہ اتنا پرفیکٹ ہوا کہ بعد میں لوگوں نے
یہ محسوس کیا کہ جو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے جو ججمنٹ لیا تھا، واقعی طور پر اللہ پاک نے جو یہ فراست، یہ ہوش مندی، یہ دانش مندی، یہ عقل مندی جو سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی. ہو بہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو ایک نظام، ایک سسٹم جو بنائی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے 2 سال تک ہو بہو اسی طرح سے آپ نے، وہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. آج بندے کو ایک گھر چلانا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایک گھر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، پوری امت کی ذمہ داری کیا ہے. ایک گھر کی ذمہ داری چلانے والا آج تھک جاتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے یار نہیں پورا ہوتا، یار کہاں تک پہنچوں، یار کس کو دیکھوں، یار کس کو ٹائم دوں، وہ نہیں ایڈجسٹ کر پاتا ہے. لیکن زمانے نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، خلیفہ ہوئے اور اس طرح سے پھر خلافت کے فرائض انجام دیے کہ لوگوں نے ان کا زمانہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یاد کر لیا تھا. اچھا خلیفہ تو ہوئے تھے، یہ کرسی ہے نا، ہاں اس کی لت بہت بری چیز ہے. جس کے نصیب میں آتی ہے نا، ہاں آپ بھی سمجھتے ہوں گے، انہیں بھی کرسی ملی تھی، لیکن مجاز دیکھیں کیونکہ تربیت کس کی تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اتنا بڑا عہدہ ملا، کیا ملا؟ پوری دنیا اسلام پر تنے تنہا حضرت ابوبکر خلیفہ ہے، سرکار کے بعد حضرت ابوبکر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر. لیکن حال یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد مسجد مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچیوں کی آواز آئی، وہ آپس میں بات کر رہی ہیں. حضرت ابوبکر رک گئے، بات کیا کر رہی تھی وہ؟ کہا یار کل تک تو ابوبکر ہماری بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے، اب کون دوئے گا؟ اب تو وہ خلیفہ ہو گئے، اب تو ہم ان کو کہہ بھی نہیں سکتے. خلیفہ مطلب بادشاہ، بادشاہ کو کون کہے گا دودھ دونے کے لیے؟ حضرت ابوبکر سن گئے، ان لوگوں نے باتیں کر لی. حضرت ابوبکر گئے سامنے سے، جا کر کہتے ہیں لائیے برتن کہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تمہاری بکریوں کا آج دودھ نہیں نکالنا؟ کہا نکالنا تو ہے لیکن آپ نکالیں گے؟ تو کہا کل کون نکالا تھا؟ کہا کل بھی آپ نے نکالا تھا. تو کہا آج بھی میں ہی نکالوں گا. کہا کل آپ کا نظریہ الگ تھا، کل آپ کون الگ تھے، آج آپ الگ ہے. کہا کون سا الگ تھا اور آج کون سا الگ ہو؟ کہا کل تک آپ خلیفہ نہیں ہوئے تھے، آج خلیفہ ہے، آج بھی نکالیں گے. بڑا پیارا جواب سیدنا صدیق اکبر نے دیا تھا. کہا خلیفہ تو آج ہوا ہوں نا، مصطفیٰ کا غلام تو پہلے سے ہی ہوں، مصطفیٰ کا غلام تو پہلے سے ہوں. مزاج نہیں بدلا، پوسٹ بدل گیا، عہدہ بدل گیا ہے، امیر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے اپنے وقت کے، لیکن سرکار کی تربیت کا اثر دیکھیے. خاکساری کا عالم یہ ہے کہ مدینہ کے بچیوں کی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھ سے نکال لے کر بھی وہ شرمندگی محسوس نہیں کرتے. میرے بھائی ذرا آج کی حکومت کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھ لے کہ اگر پانی کا گلاس بھی پینا ہوتا ہے تو وہ اٹھ کر خود سے پینا وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. یہ اگر کسی کے اندر خاکساری تھی، وہ نبی پاک کی تربیت کا اثر تھا، اور وہ خاکساری اگر آپ کو کہیں دیکھنے ملے گی صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دیکھنے ملے گی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا، عمر ابن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے عمر، عمر ابن عبدالعزیز حکومت کے کام کرتے کرتے تھک گئے. خادمہ کو بلایا اور کہا کہ بہت تھک گیا ہوں، ذرا پنکھا کرو گی تو میں سو جاؤں. اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا نا، ہاتھ سے پنکھا چلتا تھا. آپ سوئے، وہ باندی جو آپ کی تھی خادمہ وہ پنکھا کر رہی ہے، آپ سوئے ہیں، وہ بھی تو دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، پنکھا کرتے کرتے اسے بھی آنکھ لگ گئی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہ سو گئی ہے، تو آپ نے ڈانٹا نہیں، ہاتھ میں پنکھا لیا اور آپ نے اس کو کرنا شروع کر دیا.
وہ چونکی، آنکھ کھلی چونک کے کھڑی ہو جاتی ہے، سرکار معاف کر دینا، بہت تھک گئی تھی اس لیے آنکھ لگ گئی، کہا نہیں سو جا، تو سو جا، تو بھی تو انسان ہے نا، تیرے ساتھ بھی تو یہ مسئلہ ہے نا۔ یہ مزاج کس نے دیا تھا؟ یہ مزاج کس نے دیا تھا؟ یار اگر ایک چھوٹی سی چار دیواری کے مالک ہوتے ہیں نا، چھوٹی سی 4x4 کی دکان کے، اور اس میں اگر ہماری دکان میں کام کرنے والا بچہ اگر ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر پانی پی لیتا ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں، یہاں بیٹھ گیا تو تیری اتنی مجال، تو یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ چائے پیے گا؟ ایک چھوٹی سی دکان کا مالک اتنا چڑ جاتا ہے اپنے نوکر کے ساتھ، پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مزاج کہاں سے ملا تھا ان کو؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت کا اثر تھا کہ غلاموں کو ساتھ میں بٹھا کر کھانا کھاتے تھے۔ حکومت کے کچھ کام کر رہے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، تو لکھ رہے تھے، کوئی خادم تھا نہیں، کوئی باہر سے مہمان آیا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، کام کر رہے تھے، اسی میں بیچ میں چراغ کی جو لو ہوتی ہے نا، چراغ کی لو وہ بجھنے کے قریب تھی، ٹیڑھی ہو گئی تھی، خود کھڑے ہوئے اور گئے اور جا کر اس کو سیدھا کیا، تیل برابر کیا تاکہ وہ چراغ کی لو برابر ہو جائے اور اجالا برابر دے، واپس آ کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہے بھائی، بادشاہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز، سامنے والا جو مہمان بیٹھا تھا کہا حضور آپ کھڑے ہوئے، کیونکہ اس نے بادشاہوں کے مزاج دیکھے ہوں گے، اس نے بادشاہوں کے مزاج کہا حضور آپ کھڑے ہوئے دیا کو ٹھیک کرنے کے لیے، چراغ کی لو کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے؟ خادم کو آواز دے دیتے، نوکر کو بلا لیتے، آپ کے یہاں نوکروں کی کون سی کمی ہے؟ کسی کو بلا لیتے وہ کر دیتا۔ جواب دیکھیے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن عبدال کہتے ہیں اس کے جواب میں، کہا میں جب یہاں سے اٹھ کے وہاں گیا نا تو بھی میں عمر ہی تھا، اور چراغ ٹھیک کر کے واپس آ گیا نا تب بھی میں عمر ہی ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یعنی وہ چراغ ٹھیک کرنے سے میری ذات میں کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ یہ مزاج، یہ تربیت جو کچھ بھی ان کو ملی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت کا یہ اثر ملا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی صحبت، اسی بارگاہ کے صحبت یافتہ تھے، وہیں سے آپ نے تربیت پائی۔ تو پھر آپ خلافت کا انداز بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے خلافت کے فرائض انجام دیے ہوں گے۔ 2 سال مختصر سے اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال قریب آیا نا، پھر لوگوں کو فکر ہوئی اب کون سنبھالے گا، اب کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اللہ پاک کی طرف سے جو فراست ان کو ملی تھی، جو ہوش مندی ملی تھی، دور تک سوچنے کی جو طاقت ملی تھی، اسی کے بلبوتے پر آپ نے فیصلہ یہ کر دیا، میں اپنے بعد امت کو اتنے کٹھن معاملات میں اور اتنے کٹھن حالات میں میں جس کو مقرر کر کے یا خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں وہ ذات ہے عمر فاروق اعظم کی ذات۔ لوگوں نے وہاں اعتراض بھی کیا، اتنے سخت دل آدمی کو آپ خلیفہ بناؤ گے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر بہت گہری سوچ کے مالک تھے اور دور تک سوچنے والی ذات کی حضرت سیدنا صدیق اکبر، دور تک سوچنے والی ذات۔ اس وقت اگرچہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ ایسے آدمی کو بلا کر آپ خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، اتنا سخت آدمی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم کیسے یہ اتنی سختی کے ساتھ وہ ہم پر کیسے خلافت کے فرائض انجام دیں گے؟ لوگوں نے بہت کچھ بولا، لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اس میں عمر کی ضرورت ہے ابھی۔ پھر لوگوں نے دیکھا بھی کہ جو فیصلہ ابو بکر نے خود سے لیا تھا نا، لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہمارے اوپر جو ان کو بنا کے جا رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو؟ اچھا آپ دیکھو گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو نامزد نہیں کیا، لوگوں نے اپنے بعد متفقہ طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا۔ اچھا اس میں بھی اشارہ بھی ہے، جو خلیفہ بنا گیا ہے اس میں اشارہ بھی ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی نا، آپ اس میں دیکھیں
محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اب ترتیب دیکھنا، والذین معہ، اور جو ان کا ساتھی ہے۔ کون ساتھی ہے؟ کون ساتھی ہے؟ قرآن کا آپ ترتیب دیکھیے، قرآن کے اندر محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے۔ بتائیے ساتھی کون ہے؟ یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر، ہر دم ساتھ، ہر وقت ساتھ، ہر لمحہ ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، ہجرت میں ایسے موقع پر ساتھ، یہاں تک کہ قبر انور میں ساتھ، یہاں تک کہ حشر میں بھی ساتھ۔ اور سرکار فرماتے ابو بکر تو جنت میں بھی جانے میں سب سے پہلے ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا۔ تو ساتھی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، کون ہے؟ قرآن کی ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے قرآن نے ابو بکر کو لیا، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے۔ کون سخت ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب وہ نکلتا ہے نا تو شیطان بھی راستہ بدل لیتے ہیں اس کو دیکھ کر۔ سمجھ گئے کون ہے وہ؟ ہاں، راستہ شیطان بدل لیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار۔ ترتیب دیکھیے قرآن کی، اشداء علی الکفار، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل۔ سب سے زیادہ نرم دل کون تھے؟ ہیں عثمان غنی۔ اتنے دنوں سے بھوکا پیاسا رکھ کے بلوائیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور اتنا ستایا، لیکن اس بندے نے، مولا علی کہتے رہ گئے کہ آپ اجازت دیجئے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کر لیں، یہ کر لیں۔ کہا نہیں، مدینہ کے اندر یہ مدینہ کی حرمت کو میں پامال نہیں کر سکتا۔ اتنا انہوں نے، ان لوگوں نے اتنا ظلم کیا، لیکن حضرت عثمان اتنے نرم دل تھے، نہیں کیا، اجازت نہیں دی۔ کہا رحماء بینہم، اور پھر اخیر میں نمبر آتا ہے تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدے کرتے۔ اب بتائیے کہ یہ رکوع اور سجدے میں بے مثال کون ہے؟ تو اس کے لیے آپ صرف کربلا کو پڑھ لیجئے کہ جس کے بیٹے نے اپنے گھر سے تربیت پائی تھی کہ آخری سجدہ بھی کر کے امت کو بتا دیا کہ یہ صرف میری پسندیدہ نہیں، میرے پورے گھر کی پسندیدہ عبادت ہے۔ مولا علی کے ذات ہے، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے سجدہ۔ یعنی قرآن نے ترتیب بتا دی تھی کہ پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر، دوسرے خلیفہ کون؟ عمر، تیسرے خلیفہ کون؟ عثمان غنی، چوتھے خلیفہ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اچھا، یہ 1 2 3 4 نمبر ہونے میں کسی کی فضیلت کم ہو جاتی ہو ایسا نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پہلے نمبر پر آنے کے بعد اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو ہے وہ۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں گا کہ صحابہ ہے نا، صحابہ وہ ایک باغیچہ ہے۔ صحابہ کیا ہے؟ ہاں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چمن ہے، اور چمن میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، ہر پھول الگ الگ خوشبو رکھتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ ہے نا، میرے سرکار کا ایک چمن ہے، جدھر جاؤ گے کہیں صداقت کی خوشبو نظر آئے گی، کہیں عدالت کی خوشبو آپ کو سنگائے گی، کہیں سخاوت کی خوشبو ملے گی، تو کہیں شجاعت کی خوشبو مہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ ایک چمن ہے۔ یہ تو 1400 سال کے بعد ہوا کہ ترازو لے کر ہم بیٹھ گئے، یہ اس سے افضل، وہ اس سے افضل، اور اسی بحث میں کہاں سے کہاں نکل گئے، اسی بحث میں۔ تو قرآن نے یہ ترتیب سے آپ بتایا، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے اسی کی وجہ سے فیصلہ یہ لیا کہ سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا جائے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری وقت میں آپ بیمار ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری، مطلب آپ کا ظاہری پردہ جو آپ نے فرمایا، اس سے پہلے جب بیمار رہے، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حضور نماز پڑھانے نہیں پہنچ پائے بیماری کی وجہ سے، تو جانتے ہیں حضور کس کو حکم دیتے؟ مرو ابا بکرین، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحابہ نے اس پر بھی اشارہ لیا، روایتوں میں ہے 17 ٹائم کی نماز حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، سرکار ہیں ابھی حیات ظاہری میں، بقید حیات ہے، 17 ٹائم کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔
اس سے بھی صحابہ نے یہ اخذ کیا کہ حضور نے، اچھا مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سرکار آپ کو بننا چاہیے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ، آپ کیوں نہیں بنے؟ اور آپ نے ابو بکر کو قبول کیسے کر لیا؟ آپ نے ابو بکر کو قبول کیسے کر لیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس رسول نے ابو بکر کو دین کا، ہمارے دین کا امام چن لیا، جس رسول نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام چن لیا، اس ابو بکر کو ہم نے اپنی دنیا کا امام چن لیا۔ اب جھگڑا ہی نہیں رہ جاتا ہے نا، اب جھگڑا ہی نہیں رہ۔ اچھا یہ تاریخ میرے نوجوان جو بھائی ہے اس کو میں یہ خاص، آپ یہ تاریخ یاد رکھنا ہے نا، یہ اچھا ہمیشہ اس کے خلاف بھی آپ کو کوئی پڑھا سکتا ہے، اس کے خلاف بھی آپ کو کوئی پڑھا سکتا ہے، لیکن پھر اس وقت آپ کی سمجھداری پر مسئلہ آئے گا کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں۔ مکان خریدنا ہے، دستاویز پرفیکٹ ہے یا نہیں، جنتری کتنی بنے گی؟ کبھی فائل لے کر کسی چائے والے پاس گئے ہو بھائی؟ کیوں؟ وہ بھی تو ہوشیار ہے نا، اس نے بھی تو مکان خریدا ہوگا، مکان بنایا ہوگا، اس کے پاس بھی تو مکان کے دستاویز ہو گئے نا، دکان کے ہوں گے۔ کیوں چائے والے پاس نہیں جاتے ہیں؟ کوئی چائے والا ہو تو برا مت مانیے گا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کبھی کسی فروٹ بیچنے والے کے پاس گئے کہ یار یہ زمین کی ذرا دیکھ تو، اس کا یہ دستاویز پرفیکٹ ہے، جنتری کتنی بنے گی؟ یعنی اس مسئلے میں ہم کو شعور ہے۔ کہاں جانا چاہیے؟ وکیل کے پاس۔ دین کا مسئلہ ہمارے لیے اتنا سستا ہو چکا ہے کہ چائے کے گلے پر بیٹھ کر ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی نے اس کے ساتھ گالی دی اس کو، اور فلاں صحابی نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور ہمارا دل اتنا وہ ہے کہ ہم فوراً اس کو ایکسپٹ کر لے رہے، اور پھر اسی کو مدعا بنا کر سب کو گمراہ کرتے پھرتے، دیکھو حدیث میں یہ ہے، حدیث میں۔ اچھا آپ جو بھی حدیث بیان کرتا ہو اس طرح کا آدمی، اس طرح کا ماڈل، تو آپ ان سے ذرا رک کے پوچھئے کہ آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ میرا یقین مانیے اس کا جواب یہی ہوگا، میں نے سنی ہے۔ جواب یہی ہوگا، میں نے سنی ہے۔ یار آپ کہاں سے لے رہے ہو تو دیکھو، کہاں سے لے رہے ہو؟ تو یہ اب یہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہماری سوچ اس میں کہاں تک جاتی ہے۔ کوئی اگر ہمیں تاریخ کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمارا تجسس، ہماری فکر یہ کیوں نہیں بنتی کہ چلو تاریخ میں جا کر پڑھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ امت آج تک اس بات پر اتفاق تھی اور امت نے اتفاق کیا، آج یہ 1400 سال کے بعد یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگوں سے پاک کو آپ پڑھیے، وہی مسلک افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق۔ 1400 سال کے بعد یہ مسئلہ کیوں کھڑا ہوا؟ تو تھوڑا یہ تو آپ سینس رکھے کہ یار کچھ تو گڑبڑی ہے۔ 1400 سال تک اتنے بڑے بڑے اکابر آئے، کسی نے کوئی مدعا نہیں اٹھایا۔ یہ 1400 سال کے بعد اتنے ہوشیار ہو گئے، اتنے ہوشیار ہو گئے کہ اب یہ کتابیں چھان رہے ہیں، کتابیں کھنگال رہے ہیں، اور آپ کی اور ہماری نسبتوں کو مسمار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، قوم کے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، صحابہ سے بدظن کر رہے ہیں، صحابہ کی محبت ان کے سینوں سے نکال رہے ہیں۔ خدا را میں ایک ہی آپ کو دعوت دوں گا، اگر اس طرح کا کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر صحابہ کے خلاف کوئی بات آپ کے دل و دماغ میں پگھلانے کی اور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کا ایک ہی فرض بنتا ہے، آپ کتاب کا سہارا لیجئے، آپ کتاب کے قریب جائیے یا کتاب پڑھنے والوں کے قریب جائیے، تاکہ آپ کو سیدھی راہ بتا سکے کہ کون سا راستہ پرفیکٹ ہے، کون سا راستہ صحیح ہے۔ خدا را ان لوگوں کے بارے میں مت بولو جن کی وجہ سے آج اسلام اتنی خوبصورت شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن قسم کھانے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ اگر میں کہوں پنکھے کے نیچے اے سی کی ہوا کے اندر آج جو سجدوں کی توفیق ہم کو مل رہی ہے اور اتنی آسانی سے جو ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا اثر ہے۔ ہم کو تو سیکی سکائی روٹی ملی ہے بھائی، تو سیکی سکائی روٹی ملی ہے۔
تو جا کے پڑھو نا حضرت عمر کی زندگی پر. آج انگلی اٹھانا آسان ہے لیکن زندگی تو پڑھو. بیمار ہوئے, ڈاکٹر کو بلایا گیا, ڈاکٹر آئے اور دیکھا, چیک کیا تو جو آنتیں تھی نا, آنتیں اس میں سوجن آ گئی تھی, یا اس میں آنتیں سوکھ گئی تھی غالباً, ایسا ڈاکٹر نے فیصلہ بتایا. ڈاکٹر نے کہا زیتون کا تیل استعمال کیجئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جواب سنیں حضرت عمر کا, کہتے ہیں اب زیتون کی کیپیسٹی میرے پاس تھوڑی ہے کہ میں زیتون کا تیل خریدوں اور استعمال کروں. یہ کون بات کر رہا ہے؟ امیر المومنین. 22 لاکھ چوکور زمین پر حکومت کرنے والا تنہا بادشاہ کہ قیصر و کسریٰ بھی جس کا نام سن کر کانپ جاتے ہیں, وہ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ زیتون کے تیل کی خریدنے کی طاقت عمر کے پاس کہاں ہے؟ تیرے گھر میں پورے سال کا اسٹاک ہے تیل کا, پورے سال کا اسٹاک تیرے گھر میں تیل کا رکھا ہوا ہے, اور جس نے دین تجھ تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کے پاس اتنا تیل کہاں کہ وہ زیتون خرید کر اپنی دوا کے طور پر استعمال کر سکے. عمر کے پاس اتنی رقم کہاں ہے؟ کسی نے کہہ دیا حضور بیت المال میں بہت ہے, بیت المال میں بہت ہے. لیکن فرق تھا کہ اس زمانے کے جو خلیفہ ہوتے تھے نا, وہ بیت المال کو اپنے باپ کی پراپرٹی نہیں سمجھتے تھے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے باپ کی پراپرٹی نہیں سمجھتے تھے کہ من چاہا اٹھا لیا, من چاہا یوز کر لیا. حضور بیت المال میں بہت ہے. آپ نے کہا انچارج کو, خزانچی کو بلاؤ. خزانچی آئے, کہا کتنا اسٹاک ہے؟ کہا حضور بہت ہے. خزانچی نے کیا کہا؟ بہت اسٹاک ہے تیل کا, زیتون کے, تو منگوا لینا چاہیے نا آپ کو, تو چلو گھر پہ پہنچوا دینا 4 ڈبے. کیا فرمایا؟ پورے مدینے میں جتنی آبادی ہے اس پر ذرا ڈیوائیڈ کرو, تو تقسیم کرو, میرے حصے میں کتنا آئے گا؟ کہا حضور بہت کم آئے گا. جب پورے مدینہ میں بانٹیں گے تو تیل پھر کم ہوگا آپ کے حصے میں, تو اتنا تو آپ کے علاج کے لیے کافی نہیں ہوگا. تو جانتے ہیں کیا کیا؟ ایسے ہاتھ لے کر پیٹ پر مارا, کہا جتنی مرضی گڑبڑ کر لے, تیرے نصیب میں جو ہے نا وہی تجھے ملے گا. ٹھیک ہونا ہے تو بھی ٹھیک, نہیں ہونا تو بھی ٹھیک, تیرے نصیب میں ہے وہی تجھے ملے گا. یہ جب عدل تھا نا, یہ جب انصاف تھا نا, یہی دیکھ کر مورخین نے بعد میں لکھا کہ ابو بکر کا فیصلہ بالکل پرفیکٹ تھا کہ میں اپنے بعد بہت, اور اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین بندہ ہے اس کو تمہارے بیچ خلیفہ بنا کر کے جا رہا ہوں. اچھا, ایک عادت آپ نے سنی ہوگی حضرت عمر فاروق اعظم کی, کسی کو بھی خلیفہ بنا کر بھیجتے, گورنر بنا کر بھیجتے تھے نا کسی کو بھی. گورنر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ سی ایم, چیف منسٹر. گورنر بنا کر جب کسی ایریا کا کسی کو بھیجتے تھے تو پہلے بلا کر اس کی سمپتی لکھتے تھے. ہاں, مکان کتنے ہیں, بینک بیلنس کتنا ہے, گھوڑے کتنے ہیں, اونٹ کتنے ہیں, گھر کا سامان کتنا ہے, روم کتنے ہیں, ساری چیزیں. روم ہے تو کس چیز کا ہے, گھر میں ہتھیار کتنے ہیں, اوزار کتنے, پوری سمپتی لکھنے کے بعد اس کو اپنے پاس سیو رکھتے تھے, جمع رکھتے تھے. اور پھر ہر 1-2 سال کے اوپر وہاں جانچ ہوتی تھی کہ جو جمع تھا اس میں کچھ بڑھوتری ہوئی ہے, جو لکھ کے رکھا تھا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا اسی طرح ہے. اگر اضافہ ہوتا تو پھر انکوائری ہوتی, ہاں, پھر ای ڈی بیٹھتی. ہاں, آج تو ای ڈی اگر ایسے لوگوں کے گھر میں پڑتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا, گوڈاؤن کے گوڈاؤن بھرے ہوتے ہیں. ہاں, فرق دیکھیے نا, کوئی سیکھے ان سے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے کچھ کام کے اندر بزی ہے. کوئی ایک بندہ آتا ہے, حضور آپ سے کچھ معاملہ ہے اور بات کرنی ہے. آپ نے کہا رک, چراغ کو بجھا دیا اور کہا بولو کیا بات ہے. کہا حضور اندھیرا کیوں کر دیا,
چراغ جلتا تھا، اچھا تھا، روشنی ہو رہی تھی، تو کہا تو میرے گھر کی حوالے سے یا میری بات کرنے کے لیے تو آیا ہے نا میرے پاس، اور یہ جو چراغ کے اندر تیل جل رہا ہے نا مسلمانوں کے بیت المال سے جل رہا ہے، میرے گھر کے مسئلے میں یہ چراغ جلانا یہ میں جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ حکومت تب ہوتی ہے، نظام تب صحیح چلتا ہے، اور جب ایسے خلیفہ اور ایسے عادل بادشاہ، ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ جب دنیا میں آتے ہیں نا، تو پھر دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ پھر شیر اور بکری ایک ہی پنگھٹ پر پانی پیتے ہیں۔ شیر کی ہمت نہیں ہوتی کہ بکری پر حملہ کرے، کیوں؟ پیچھے عمر ہے، اور بکری ڈرتی نہیں ہے شیر سے کہ یہ حملہ کرے گا، کیوں؟ میرا محافظ پیچھے عمر کھڑا ہے۔ کوئی یہ بھی تو دیکھے، لکھ کے رکھ لیتے تھے تاکہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اچھا، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو کسی جگہ گورنر بنا کر بھیجا تھا، شکایت آئی ان کے بارے میں، کیا جانتے؟ گھر کے باہر انہوں نے چھتا بنا لیا ہے چھاؤں کرنے کے لیے، گھر کے باہر چھتا بنایا۔ شکایت پہنچی مدینہ میں ہیڈ کوارٹر میں۔ حضرت عمر نے اس وقت جو آئی جی پولیس تھے انکوائری کرنے والے، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری اس وقت کے آئی جی پولیس تھے، وہ جاؤ کہا تفتیش کر کے آؤ، کیا یہ شکایت صحیح ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایسا بنوایا ہوا ہے کچھ کہ جس سے امیری جیسا ماحول دکھے، کہ بہت بڑے گھر کا کوئی آدمی لگتا ہے، گھر کیسا بنا یہ ہو۔ کہا ذرا دیکھ کے آؤ۔ جب تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو دیکھا کہ ہاں معاملہ بالکل درست ہے، شکایت بالکل درست ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر چھتا بنایا ہوا ہے۔ حضرت عمر کو اطلاع دی گئی، حضور شکایت بالکل درست ہے۔ کہا اسی وقت جا کر آگ لگاؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص گھر میں، ان کو پتا نہیں کہ معاملہ کیا چل رہا ہے، جب آگ کے دھوئیں اٹھے اور جب باہر نکل کر دیکھا کیا ہے، تو سمجھ گئے کہ لگتا ہے عمر کا حکم آ چکا ہے۔ یہ میں کس کی کہانی سنا رہا ہوں؟ گورنر کے ساتھ یہ سلوک۔ زمانہ ایسے ہی نہیں کہتا کہ اگر 10 سال خلافت کے فرائض انجام دیے تھے حضرت عمر نے، کہا 10 سال اور رہ جاتے نا تو پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی پھیل جاتی۔ عمر جزیرہ مصر کے کسی ایریے میں حضرت ایاز کر کے تھے، ان کو بھیجا تھا گورنر بنا کر۔ ان کے بارے میں شکایت آئی کہ وہ پتلے کپڑے، باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ باریک کپڑے کا مطلب آپ سمجھ، جو بڑے لوگ پہنتے ہیں، مالدار لوگ پہنتے ہیں، امیر لوگ پہنتے ہیں، باریک کپڑے۔ شکایت آئی، یہ بھی برداشت نہیں کیا حضرت عمر نے، تفتیش کے لیے آدمی بھیج دیا، دیکھو یہ شکایت درست ہے یا غلط ہے۔ فوراً قاصد پہنچا اور دیکھا، کہا حضور بالکل درست بات ہے کہ وہ بالکل باریک اور پتلے کپڑے پہنتے ہیں۔ کہا بلا کے لا۔ اسی پوزیشن میں، اسی لباس میں اس گورنر کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، اسی وقت اٹھا لیا گیا، لائے مدینہ، دیکھا کہ ہاں خبر بالکل درست ہے کہ انہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے۔ کہا ان کے اس کپڑوں کو اتارو اور بکری کے بالوں سے بنا ہوا موٹا کپڑا ان کو پہناؤ، اور 6 مہینے کے لیے دریا کے کنارے، ندی کے کنارے جو بیت المال کی بکریاں چرتی ہے، ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے اس بندے کو وہاں بھیج دو۔ سزا کے طور پر 6 مہینے تک اس گورنر نے، گورنر کی بات کر رہا ہوں، سی ایم، اس گورنر کو 6 مہینے کی سزا کے طور پر آپ نے بیت المال کی بکریاں چلانے کے لیے وہاں چھوڑ دیا، اور جب 6 مہینے کی سزا انہوں نے کاٹ لی تو پھر واپس اس کو گورنر بنا کر بھیج دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم۔ اب اس طرح سے انہوں نے جو خلافت کے فرائض انجام دیے، اب اس کے بعد تب جا کر ہمارے پاس دین اتنی بہترین اور خوبصورت شکل میں آج موجود ہے۔ یہ یقین مانیے، یہ سب کچھ صدقہ ہے صحابہ اکرام کی قربانیوں کا، جنہوں نے للہیت کے ساتھ، خلوصیت کے ساتھ، بالکل کسی قسم کا مفاد
سوچے بغیر جنہوں نے صرف اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کی خدمت کی اور اپنے گھر بار تک کو چھوڑا، اپنے جان مال تک کو قربان کیا. یہ صفت اگر کسی کی ذات میں آپ کو اور کسی جماعت میں آپ کو ملے گی تو صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت. خدا را کبھی زبان چلانے سے پہلے 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچ لینا کہ کس ذات کے خلاف زبان چلا رہے ہیں، کس ذات کے خلاف. اس کا نتیجہ بھی سن لیجئے. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، یہ جناگڑھ کی کسی مسجد کے امام کا نام نہیں لے رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ کبھی کتابوں کے اندر جا کر اس بندے کا نام پڑھ لینا. شرح الصدور کے اندر وہ لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا اور جیسا مستحب طریقہ ہے کہ اگر کوئی مرنے کے قریب ہو، سکرات میں ہو، تو اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو کلمے کی تلقین کرو. خود آہستہ آہستہ جتنا وہ سن سکے اتنا آہستہ آہستہ کلمہ پڑھو تاکہ آپ کے پڑھنے سے اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے، تاکہ اس کا آخری کلام کلمہ ہو اور اس کی موت کلمے پر ہو. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس بندے کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہا ہے بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کلمہ زبان سے نہیں نکلتا ہے، بہت کوشش کرتا ہوں زبان نہیں چل رہی ہے، کلمہ نکل ہی نہیں رہا ہے، کلمہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے کہ تیری زبان چل کیوں نہیں ہے؟ یہ بول تو رہا ہے پھر زبان کیوں نہیں چلتی ہے؟ دوسرا سب بول لیتا ہے، کلمہ کیوں نہیں بول پاتا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھتا تھا جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے تھے. شاید مجھے آپ جھوٹا کہہ سکتے ہو کیونکہ میرا علم بہت کم ہے، میری معلومات بہت کم ہے، لیکن میں جس کی کہانی سنا رہا ہوں وہ جلال الدین سیوطی، وہ اپنے زمانے کے مورخ بھی ہے، وہ اپنے زمانے کے عالم ہی نہیں اللہ کے ولی بھی ہے. میں نے تو صرف ان کی بات آپ کے سامنے نقل کی ہے. اگر آپ کو پروف کرنا ہو تو آپ جاؤ ان کی قبر پر اور ان سے اٹھا کر پوچھو یہ جو واقعہ لکھا یہ سچ ہے یا نہیں ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صحابی کو گالی دینے کی وجہ سے آخری وقت میں ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے؟ تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جلال الدین سیوطی کی قبر سے یہ جواب آئے گا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہاں کسی صحابی کی شان میں اگر گستاخی کی جائے، اور صحابی تو ایک ادنا سا صحابی سیدنا صدیق اکبر کی اور عمر فاروق اعظم کی شان کیا، کہا اگر ان کے بارے میں کوئی گالی دے گا تو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ مرے گا تو ضرور مرے گا لیکن وہ ایمان کی موت نہیں مرے گا، ایمان کی موت نہیں مرے گا. کہا ایسوں کی سنگت میں بیٹھتا تھا نا جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے تھے. گویا جاتے جاتے اس نے ہم کو یہ میسج دیا کہ ایسوں کے ساتھ مت بیٹھنا جو ابو بکر عمر کو گالیاں دے، ورنہ تمہارا بھی اگر تمہیں ایمان پر نہیں مرنا تو یہ آپ کی مرضی بھائی. اچھا کون مسلمان چاہتا ہے کہ وہ ایمان پر نہ مرے؟ کون چاہتا ہے؟ ہم یہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھ کر سمجھ لیجئے اپنی دنیا تو برباد کرتے ہی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اچھا اس کے لیے سب سے زیادہ ایکٹیو جنہیں ہونے کی ضرورت ہے وہ والی، ماں باپ. آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے، آپ کا بچہ کیسوں کی سنگت اختیار کرتا ہے. کیونکہ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں، وہ کسی شیطان سے کم نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ کسے باشد کوئی بھی ہو، وہ کسی شیطان سے کم نہیں ہوگا. ان سے پوچھو کہ دین کے لیے تم نے کیا کیا ہے، پوچھو ان سے جا کر. اور جس کی شان میں بکتے ہیں نا اس نے دین کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی سنیے. صرف ایک حکم پر، سرکار کے ایک حکم پر کہ ہے تمہارے پاس کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تو پورا گھر اٹھا کر ابو بکر سرکار کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں. یہ بولنا آسان ہے ہو، اگر اس کو پریکٹیکلی طور پر اگر اس کا انوبھو کرنا ہو نا، انوبھو، تو جمعہ کے دن جو جھولی گھومتی ہے نا
اس میں کبھی 500 کا نوٹ نکال کر ڈالیے گا تو سارا انوبھو آپ کو آ جائے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے 500 روپے کا نوٹ جمعہ کی جھولی میں ڈالنے میں. یہ صرف بولنا آسان ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کی خاطر مصطفیٰ کی محبت میں جذبہ دیکھیے آپ. سرکار نے کہا ہے تمہارے پاس کچھ جو اللہ کی راہ میں پیش کر سکو؟ لے کے آئے، سارا ساز و سامان لا کر رکھ دیا. تو پھر گھر کی حالت کیا تھی؟ جو کرتا پہنا تھا نا اس میں بٹن نہیں تھے، تو بٹن کی جگہ کانٹے ڈالے تھے، کانٹے، تاکہ جبے کو ٹکا سکے، کانٹے ڈالے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اتنی دیر میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کی حالت تو دیکھو. ابو بکر کی حالت، یہ میں اس کی کہانی سنا رہا ہوں جس نے دین کے لیے پورا گھر قربان کر دیا تھا. آج 500 روپے کا نوٹ نہیں نکلتا اور تو بات کر رہا ہے ابو بکر صدیق کے خلاف. پورا گھر لا کر رکھ دیا. جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر کو دیکھو تو صحیح. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی. ابو بکر کی جب یہ حالت دیکھی، جبہ پہنا ہوا ہے اور اس میں بٹن نہیں ہے تو کانٹے مارے ہیں تاکہ جبہ ٹک سکے. حضرت جبرائیل امین عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھو تو اس حالت میں اللہ سے راضی ہے؟ اس حالت میں اللہ سے راضی ہے؟ سرکار نے جیسے ہی پوچھا نا ابو بکر رونے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس حالت میں بھی اور اللہ جس حالت میں رکھے اپنے رب سے راضی ہوں. ان کی قربانیاں میں دعوت آپ کو دیتا ہوں. ہم نہیں پڑھتے نا اس لیے گمراہ ہوتے ہیں. پڑھیے، خدا را پڑھیے. اور اگر آپ کو کوئی پڑھانے کی کوشش کرے نا تو پھر اس سے مت پڑھیے، خدا را خود سے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اور یا تو پڑھانے والے سے پڑھیے کہ جو پڑھانے والا اچھا ہو یا آپ کی نظر میں بہترین ہو کہ وہ جانکار ہے نا. ہم ہر کسی پر تو دنیاوی معاملات میں بھروسہ نہیں کرتے نا بھائی. سونا خریدنا ہے تو سونی کی دکان پر جاتے ہیں. اس نے کہا 1 تولے کا دام ہے 1.5 لاکھ روپے. آپ اس سے کوئی شک شبہ ظاہر کرتے ہو؟ اس سے سوال کرتے ہو پیور تو ہے نا بھائی؟ ہمارا سوال بڑھ بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ کتنے کیرٹ ہے؟ 20 22 24 کتنے کیرٹ ہے؟ بس یہی سوال. اس سے یہ تو نہیں پوچھتے نا کہ بھائی اصلی ہے یا نکلی ہے. یہ تو ہم کسی سونی سے نہیں پوچھتے. اب وہی سونا کوئی بازار میں ریکڑی پر بیچ رہا ہو تو وہی سونا ہے، وہی سونا ہے، قیمت بھی وہی ہے. وہی سونا ہے، قیمت بھی وہی ہے. چلو 10,000 کم کر لے، 1,40,000 ہے. اب آپ بتائیے اس سے یہ سوال پوچھیں گے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ سوال پوچھیں گے یا نہیں کہ اصلی ہے نکلی ہے؟ پہلا سوال یہی ہوگا، اصلی ہے یا نکلی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط جگہ بیچ رہا ہے. تو یار دین کے مسئلے میں یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی ہے کہ آپ ہر کسی کی سن کے آپ مان لیتے ہو؟ کہیں تو سوال کرو بھائی یہ کہاں پڑھا ہے تو نے؟ کہیں تو آپ سوال کرو یہ جو کہہ رہے ہو کہاں پڑھا ہے تو نے؟ صحابہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہو، یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا؟ ابھی تک ہمارے باپ دادا نے کبھی وہ کام نہیں کیا تھا، اب وہ تم نے شروع کر دیا ہے اور زور زور سے شروع کیا ہے اور ایسا کام شروع کیا ہے کہ اب صحابہ کو تم نے گستاخ بنا دیا. واہ بھائی، تھوڑی تو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے تو تھوڑا تو اس کو استعمال کیجئے آپ. اور خدا را میں ایک ہی آپ کو دعوت دوں گا، صحابہ کو پڑھیے. کیونکہ اگر صحیح معنوں میں دین پر ایک آخری حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ میں سنا کر میں آپ کو تھوڑا شاید جھنجھوڑ سکوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک، حضرت ارباز بن یسار سے یہ حدیث مروی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا، دل کے کانوں سے حدیث سنیے گا، میرے بعد تم میں جو زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، بہت اختلاف دیکھے گا. آج جتنی صبح ہوتی ہے نا اتنے اختلاف ہمارے سامنے ہوتے ہیں. میرے بعد جو زندہ رہے گا امت
میں بہت اختلاف دیکھے گا. ایسے حالات میں سرکار نے راستہ بھی بتا دیا. اب آپ کو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، اور اگر اس حدیث کو کہیں آپ کو تلاش کرنا ہے تو آپ پھر تلاش کیجئے گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایسے تو نہیں آیا. آپ نے مجھے بلایا، اس لائق سمجھا کہ مولانا جو بولیں گے وہ حدیث، قرآن اور حدیث سے بولیں گے، اقوال صحابہ سے بولیں گے یا اقوال اسلاف سے بولیں گے، تو یہ سمجھ کر آپ نے مجھے دعوت دی. ایسے تو میں نہیں آ گیا. اب میں آپ کو یہ حدیث بتا رہا ہوں تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، یا تو آپ اس کو سچ مانیں یا پھر آپ اپنی محنت کر کے اس حدیث کو تلاش کریں کہ مولانا جو حدیث بول کے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کہا میرے بعد جو زندہ رہے گا، سرکار فرماتے ہیں، وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. ایسے حالات میں تم پر لازم ہے میری سنت پر پابند رہنا. کیا فرمایا؟ ایسے حالات میں تم پر لازم ہے میری سنت دیکھنا کہ میری سنت کیا ہے. اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اس کے بعد میری سنت اور خلفائے راشدین یعنی صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امام حسن مجتبی، امام حسین پاک اور جتنے صحابہ کرام اور ان کے بعد ہے. سرکار نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، ستارے کا کام ہوتا ہے اندھیرے کو بھگانا اور اجالا کر دینا. کہا اگر چاہتے ہو زندگی میں کبھی اندھیرا نہ آئے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا. اگر دامن پکڑ لیا اللہ تمہیں ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا. ہدایت کا راستہ. بہت کچھ رہ گیا بولنے کا، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اور بھی اس کے حوالے سے آپ سماعت کریں گے. اچھا، آپ یہ بھی آپ کے ذہن کو میں تھوڑا ووش کر دوں کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ محرم کی تقریر ہے اور مولانا کچھ کا کچھ بیان کر رہے ہیں. میں محرم ہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ساری باتیں کیونکہ میں اوپر سے کڑی اٹھا رہا ہوں. اختلاف کہاں ہوا تھا یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جھگڑا کس بات کا تھا یہ ہم کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے اوپر سے کڑی اٹھائی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آئی؟ صدیق اکبر کے. اس کے بعد عمر فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا کائنات، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی. اس کے بعد آپ نے امت کے اندر اختلاف دیکھا اور امت کو کے اندر انتشار پیدا ہونے کا آپ کو خطرہ لاحق ہوا. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں سارا معاملہ سونپ دیا. وہاں سے پھر حکومت شروع ہوئی. یہ صبر ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اوپر سے کڑی کا جوڑنا ضروری ہے تاکہ آپ کو. ہمارے یہاں کیونکہ ہم نے اوپر سے کڑی نہیں جوڑی تو بیچ میں سے کسی نے کاٹ دیا، اب اس کڑی کو الگ کرنا چاہتے ہیں. اس کڑی کو وہ لوگ الگ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کڑی سے اس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے شروع سے اٹھایا ہے. مختصر انداز میں آپ کو بتاؤں گا لیکن کڑی جوڑ کے رکھوں گا تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں اور آنے والی نسلوں کے لیے وہ کڑی آپ جوڑ کے ہی رکھیں کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کر سکے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.